ایک بات ذرا اور توجہ سے سنیے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 حماقتیں ہیں، بندے کو ان حماقتوں سے بچ جانا چاہیے۔ 10 باتیں بے وقوفی کی نشانیاں ہیں، ان بے وقوفیوں سے بچنے کی ضرورت ہے اگر گھر اچھا آباد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ایک بندہ نیکی تو کرے نہیں مگر جنت کی امید رکھے، فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیے، کیا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ نمبر 2، ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی نشانی ہے۔ تیسری بات، ایک آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ سست آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تو فرماتے تھے کہ سستی ہو بندے کی طبیعت میں اور دل میں امید رکھے کہ میری خواہشات، میرے آبجیکٹو پورے ہو جائیں گے، تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ نمبر 4، فرمایا کرتے تھے آدمی اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور امید رکھے کہ چھوٹے میری فرما برداری کریں گے، فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے اپنے بڑوں کی فرما برداری نہ کی، چھوٹے ہماری کیسے کریں گے؟ پھر 5ویں بات فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بیماری کے اندر بد پرہیزی کرے اور پھر شفا کی امید رکھے، یہ جو ہے بے وقوفوں کی علامت ہے۔ شوگر کے مریض ہیں، میٹھا کھانے سے بچتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی کمپلیکیشن ہوتی جا رہی ہیں، وہ تو ہوگی ہی صحیح، بچنا پڑے گا، اس لیے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ 6 بات فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی آمد سے زیادہ خرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور کئی مرتبہ عورتیں ایسی غلطی کر گزرتی ہیں، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے، اگر خاوند کی ایک حد تک جو ہے وہ آمد ہے تو پھر اپنے خرچوں کو بھی اتنا رکھیں، اگر خرچے زیادہ کر لیں گی تو پھر جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے فرماتے تھے بزرگ کہ ایک آدمی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرے اور پھر خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ 7ویں بات فرماتے تھے کہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد بندہ نہ کرے اور امید رکھے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے، فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور 8ویں بات کہ فرمایا کرتے تھے کسی دوسرے کو راز بتا کر یہ کہہ دینا کہ آگے نہ بتا دینا، آگے نہ بتانے کی امید رکھنا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور عام طور پر یہ بات زیادہ دیکھی گئی کہ عورتیں ایسی باتیں جو دوسرے کو نہیں بتانا چاہتی وہ اس کو کہتی ہیں کہ اچھا میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا، وہ کہتی ہے بہت اچھا، پھر وہ آگے کسی کو بتاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا، آگے نہ بتانے کی امید پر یہ راز اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور عورتیں اس عادت میں اکثر ملوث دیکھی گئیں، دل میں بات رکھ نہیں سکتی، ذرا سی بات میں اپنا سب کچھ بتا دیں گی، جو پیٹ میں لیے پھریں گی وہ بھی بتا دیں گی۔ لہذا اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، راز راز ہوتا ہے۔ المجالس بالامانہ، مجالس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، اگر دوسرے بندے نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہ باتیں دوسرے کے سامنے نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ باتیں جو شریعت کی حدود کے اندر ہوں، باہر کی بات کبھی سوچیں بھی نہیں۔ لہذا ایک بندہ دوسرے کو راز بتا دے اور امید رکھے کہ یہ آگے راز نہیں بتائے گا، فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ اور 9ویں بات فرمایا کرتے تھے کہ 2-4 دفعہ گناہ کر کے پھر اسے چھوڑنے کی امید کر لینا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں،
دل کہتا ہے اچھا یہ گناہ ایک دفعہ کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا، تو جب یہ دل میں امید آ گئی کہ 2-4 دفعہ گناہ کر کے پھر چھوڑ دیں گے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ گناہ جب کر لیا عادت بڑھ جاتی ہے، پھر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، اس لیے 2-4 دفعہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 9 باتیں بے وقوفی کی علامت ہے۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ 10ویں بات جس کو ہمارے بزرگوں نے بے وقوفی کی علامت کہا وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنے ذہن میں سوچئے تو صحیح، مگر بتا دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو خاوند بیوی سے روزانہ جھگڑا کرے اور پھر چین سے رہنے کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا 10ویں بات کے لیے 9 باتیں آپ کو بتانی پڑ گئی۔ اللہ کرے کہ 10ویں بات کھانے میں بیٹھ جائے۔ لہذا جو خاوند روز گھر کے اندر بیوی سے لڑتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، پھر وہ امید رکھے کہ میرے گھر کے اندر خوشیوں بھری زندگی ہوگی، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں بیوی کوئی بکری نہیں ہوتی کہ جو جنگل سے آئی اور ہم نے پکڑ کے اس کے گلے میں رسی ڈال لی، وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور ہم نے اس کو خود جا کر مانگا ہوتا ہے اور اس کو عزتوں سے گھر لا کے بٹھایا ہوتا ہے۔ اس کے حقوق ہوتے ہیں، لہذا اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پر عمل کرنا انسان پر لازم ہو گیا۔ اسی طرح جب نکاح میں قبلتوں کا لفظ کہا تو بیوی کی سب ذمہ داریاں خامد کے سر پہ آ پڑی، ان کو نبھانا چاہیے، مرد بن کر نبھانا چاہیے۔ اب ذرا اس پورے مضمون کو یہ عاجز ذرا جو ہے سمیٹتا ہے تاکہ آپ اس بات کی جو ہے پوری جو ہے وہ جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس کو سمجھ سکیں کہ بنیادی مقصد یہ ہے خاوند گھر کے اندر پیار محبت کی زندگی گزارے تاکہ گھروں کے اندر الفتیں اور محبتیں ہوں، بچوں کی تربیت اچھی ہو، میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزارے، یہ گھر جنت کے گھر کا نمونہ سا بن جائے، چھوٹا سا گلشن بن جائے، پھول ہی پھولوں۔ جب میاں بیوی پرسکون ہوں گے تبھی تو اولاد کی تربیت کر سکیں گے، اور اگر آپس میں جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے کسی نے کہا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میرے دل میں بچوں کی تربیت کے 5 مختلف پلاننگ تھیں، اور اب میری شادی ہو گئی، میرے 5 بچے ہیں اور بچوں کی تربیت کی ایک پلاننگ بھی دماغ میں نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے ملے گا؟ لہذا گھر میں محبت و پیار کی زندگی گزاریے تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو اور اس امت کو نئی نسل دین وقت چلنے والی بن جائے۔ ایک بات ذرا توجہ فرمائیں اور اس کو جو ہے خامد حضرات ذرا توجہ سے سنیں کہ جب کسی بندے کی کوئی سفارش کر دیتا ہے اور سفارش کرنے والا قریبی ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا سفارش ماں کر دے بچہ مان لیتا ہے، بہن کر دے مان لیتا ہے۔ اب سوچئے اگر کسی کا والد اس کو سفارش کر دے بیٹا بات مان لو وہ مان لیتا ہے۔ اچھا ذرا اور سوچئے اگر کسی کے پیر و مرشد اس کو سفارش کر دیں کہ یہ بات ایسے کر لو اور بات بھی اتنی بڑی نہ ہو تو وہ بندہ یقیناً بات کو مان لے گا۔ انہوں نے سفارش کر دی۔ اب ذرا اور سنیے اگر کسی کو موقع ملے بالفرض خواب میں نبی علیہ السلام کسی کی سفارش کر دیں تو یقیناً وہ اس کا خیال کرے گا میرے آقا نے فرمایا میں اس پر عمل کر لوں۔ ارے نہیں، اس سے بڑی بات کرنی ہے اور آپ کو آج ایک بات سمجھانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سفارش کی کن کی عورتوں کی اس لیے کہ یہ کمزور ہوتی ہیں۔ خاوند کے مقابلے میں پروردگار نے کمزور کی سائیڈ لی، کمزور کا خیال رکھا۔ وہ کمزوروں کا پروردگار اتنا خیال کرنے والا ہے، چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے خاوندو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ان 2 لفظوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی خاوند کو کہ اے خاوند تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ لہذا مفسرین نے لکھا جو دنیا میں اللہ کی سفارش پر عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، فرمائیں گے میرے بندے میں نے سفارش کی تھی تو نے اس کا لحاظ رکھا
چل میں تیرا حساب نہیں لیتا، آج تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کا دنیا میں خیال نہیں رکھے گا، پھر جب اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی تھی، اب ذرا میں تیرا حساب ٹھیک طریقے سے لیتا ہوں۔ چنانچہ خاوند پکڑے کھڑا ہوگا، زنجیریں بندھی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک بات کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ سوچئے تو صحیح پھر انسان کا کیا بنے گا۔